باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صفات حروف کے بارے میں پڑھ رہے تھے. بات پہنچی تھی صفت استعلاء اور صفت استفعال کی. صفت استعلاء کے سلسلے میں ٹھیک مجھے کلمہ استعلاء کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے گئے تھے. استعلاء یعنی برتری طلبی، بلندی چاہنا، ٹھیک، بلندی کی طرف مائل ہونا، ٹھیک. اس کے بعد اصطلاح میں استعلاء کسے کہتے ہیں؟ حرف کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان کا اوپر کے تالو کی طرف جانا. یہ کیا ہے؟ استفعال کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہے. ٹھیک. استعلاء کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ استعلاء کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ حرف کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان کا اوپر کے تالو کی طرف جانا. کریں کہ جب کسی حرف کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان اوپر کی طرف جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرف موٹا اور پرحجم بن کر نکلے گا. کیا ہوگا؟ یعنی تفخیم کے ساتھ آسان لفظوں میں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری ریشہ زبان اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے؟ 10 حروف ہے. 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کو جب ہم ادا کریں گے تو ہماری ریشہ زبان اوپر کے تالو کی طرف جائے گی. ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مستعلیہ یا حروف استعلاء. لہذا اب یہ جو حروف استعلاء ہیں جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ہماری ریشہ زبان تو اوپر کی تالو کی طرف جائے گی، لیکن جو آواز نکلے گی وہ پرحجم اور موٹی نکلے گی. ٹھیک. وہ کون کون سے ہیں حروف؟ صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. ٹھیک. یہ اتنا پڑھ لیا تھا، دہرا دیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یاد نہیں ہوگا، وہ بتانے پر بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوگی. ماشاءاللہ. اب صفت استفعال. صفت استفعال بالکل صفت استعلاء کے اپوزٹ ہے، برعکس ہے. اگر صفت استفعال آپ کو یاد ہے تو صفت استعلاء اگر آپ کو یاد ہے تو صفت استفعال خود بخود ایک دم چونکہ بالکل اپوزٹ ہے. رات اگر جانتے ہیں تو دن کے بارے میں خود بخود آپ ہے نا، سفید اور سیاہی میں سے ایک کو بھی اگر آپ جانتے ہیں تو دوسرے کو خود بخود آپ جان لیں. ایسے استعلاء میں بتایا تھا لغوی معنی کیا بتایا تھا؟ برتری طلبی. ٹھیک. بلندی کی طرف مائل ہونا، بلندی کی طرف جانا. استفعال کیا ہو جائے گا؟ نیچے کی طرف مائل ہونا. سمجھے گا؟ پھر اصطلاحی معنی میں کیا کہا تھا وہاں کہ حرف کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان کا اوپر کے تالو کی طرف جانا. اب استفعال میں کیا ہو جائے گا؟ حرف کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان کا نیچے کی طرف آنا. حروف استعلاء بتا دیا تھا کہ حروف استعلاء 7 ہیں. آپ جب ان کو تلفظ کریں گے، ادا کریں گے تو آواز پرحجم اور موٹی نکلے گی. اب سوال حروف استفعال کون کون سے ہیں؟ ان 7 کے علاوہ جتنے ہیں سب استفعال ہیں. ٹھیک. استعلاء کو ادا کرتے تھے تو آواز موٹی نکلتی تھی، استفعال کو ادا کریں گے تو آواز پتلی نکلے گی. ختم ہوگی ساری بحث.
استعلا یاد ہے تو استفال آسانی سے یاد ہو جائے گا، اگر استعلا یاد نہیں تو استفال بھی تب سفیدی نہیں جانتے تو کالا کیا جانو گے، جب دن ہی نہیں جانتے تو رات کیا جانو گے، ہے نا؟ جب استعلا نہیں جانتے تو استفال کیا جانو گے، اور اگر استعلا جان لیا ہے تو استفال بالکل آسان ہے۔ دیکھیں صفت استفال بمعنی پائین آمدن، لغت میں استفال کا معنی ہے نیچے آنا، پائین آمدن نیچے آنا، پست شدن پست ہونا، جھکنا، بدر اصطلاح تجویدی، اور تجوید کی زبان میں استفال کہتے ہیں پائین آمدن ریشہ زبان و دور شدن ان اسکام بالا، کہ ریشہ زبان کا نیچے آنا اور اوپر کے تالو سے دور ہونا، ہے مولانا؟ ریشہ زبان کا نیچے آنا اور اوپر کے تالو سے دور ہونا، جب نیچے آئے گی تو کیا ہوگی؟ اوپر کے تالو سے دور ہوگی۔ تو خالی اتنا بھی اگر آپ کہہ دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ استفال یعنی ریشہ زبان کا نیچے کی طرف آنا یا اوپر کے تالو سے دور ہونا، دونوں کو ایک ساتھ کہہ دو، ریشہ زبان کا نیچے کی طرف آنا اور اوپر کے تالو سے دور ہونا، یہ ہے علم تجوید کی زبان میں۔ اثر کیا ہوگا استفال کا؟ یعنی جب آپ کسی حرف کو ادا کرتے وقت اس طریقے سے اپنی ریشہ زبان کو نیچے کی طرف لائیں گے اور اوپر سے دور کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرف حالت ترقیق کے ساتھ، یعنی آواز نازک اور کم حجم ہو کر تلفظ ہوگا۔ وہاں تفخیم تھا یہاں ترقیق، وہاں پر حجم تھا یہاں کیا ہو جائے گا؟ کم حجم۔ نتیجہ دونوں کا برعکس، جب دونوں ہیں تو نتیجہ بھی دونوں کا برعکس ہی ہوگا۔ ٹھیک، اب یہ کون کون سے حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے ہیں تو ہماری ریشہ زبان نیچے کی طرف آتی ہے؟ تو حروف استعلا کے علاوہ 7 حروف استعلا تھے۔ ٹھیک، کتنے بچ جائیں گے؟ کوئی بولے گا نہیں؟ 7 نکال دیں گے تو کتنے بچیں گے؟ 21۔ آسان بات کرنا، 21 یا 22۔ ہاں، کیونکہ ایک نے کہا تھا 28، 28 والے کے حساب سے 21 بچیں گے اور 29 والے حساب سے 22 بچیں گے۔ ٹھیک بات، تو 7 استعلا کو آپ نکال دیجئے، باقی جتنے حروف بچتے ہیں ان سب کو حروف استفال کہا جاتا ہے۔ لہذا ان 7 کے علاوہ جتنے بھی حروف آپ تلفظ کریں گے ریشہ زبان نیچے کی طرف آئے گی اور آواز نازک اور کم حجم ہوگی۔ چلو سمجھ میں آ گیا؟ چلے یہ بحث بھی تمام ہو گئی۔ اب آئیے صفت قلقلہ اور لین، صفت قلقلہ اور لین۔ سب سے پہلے قلقلہ کے لغوی معنی، لغت میں ڈکشنری میں قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ قلقلہ یعنی اضطراب، بے قراری، ہلنا ڈولنا، کپ کپانا، کپ کپانا۔ قلقلہ یعنی اضطراب، بے قراری، لرزنا، کانپنا۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ ہے لغت میں قلقلہ یعنی کانپنا، لرزنا، ہلنا، ہے نا، حرکت کرنا، سب قلقلہ ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ تو لغت میں ہو گیا، لغت سے ہمیں کیا لینا ہے؟ علم تجوید میں قلقلہ کے کیا مطلب ہے؟ حرف ساکن کو مختصر حرکت دینا، ہے مولانا، حرف ساکن کو مختصر سی حرکت دینا۔
یعنی وہ حرف کہ جس حرف کے اوپر ساکن ہے اس کو تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھنا، یہ قلقلہ ہے ساکن لیکن تھوڑی سی حرکت دینا. کیوں؟ یعنی نہ پوری حرکت ہو، وإلا پوری حرکت ہو جائے گی تو متحرک ہو جائے گا، ساکن نہیں رہ جائے گا. اور اگر تھوڑی سی حرکت نہیں دیں گے تو پورا ساکن ہو جائے گا، قلقلہ نہیں رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا قلقلہ کے علم تجوید میں کیا معنی ہے؟ حرف ساکن کو مختصر حرکت دینا، تھوڑی حرکت دینا. ٹھیک؟ اب وہ کون سے حروف ہیں جو ساکن ہوں گے تو تھوڑی سی حرکت دے کر کے ان کو پڑھا جائے گا، یعنی قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ 5 حروف ہیں، 5 حروف: قاف، تا، با، جیم، دال. قطب و جد ان کا مجموعہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ ٹھیک. یہ جو 5 حروف ہیں ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ قلقلہ کہا جاتا ہے. اور ابھی اصطلاح ہمیں بتایا ہے قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ساکن حرف کو مختصر سی حرکت دے کر پڑھنا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان 5 حروف میں سے یا ان 5 حروف کو جب یہ ساکن ہوں، جب یہ ساکن ہوں تو ان کو تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھا جائے گا، اسی کو کہا جائے گا قلقلہ. یہ 5 حرف جب ساکن ہوں تو ان کو تھوڑی سی حرکت دے کر کے پڑھا جائے گا. تو جب آپ ساکن کی صورت میں ان حروف کو تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھیں گے تو اسی کو کہا جاتا ہے قلقلہ. گویا آپ نے کیا ہے، قلقلے کے ساتھ پڑھا ہے. ٹھیک. ہاں دیکھیں، جب بھی یہ حرف ساکن ہوں گے، چاہے درمیان میں ہوں، چاہے آخر میں ہوں، چاہے آپ وقف کر رہے ہوں یا وقف نہ کر رہے ہوں، خاص طور سے جب وقف کریں گے تو ساکن خود بخود ہو جائے گا، تو ان حروف کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیا مطلب قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ یعنی مختصر سی حرکت دے کر کے پڑھا جائے گا. کہہ رہے ہیں کیوں آخر قلقلہ دے کر کے؟ جب ساکن ہے تو ساکن کی طرح کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم؟ جب ساکن ہے تو ہمیں ساکن کیوں نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی حرکت دے کر کے پڑھو؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وقف کی صورت میں یعنی ان حروف پر جب آپ وقف کریں گے تو اگر تھوڑی سی حرکت نہیں دیں گے، ساکن پڑھیں گے، تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آخر میں کون سا حرف تھا. الحمد نہیں سمجھ، الحمد ابھی سمجھ میں دال ہے نا. قل هو اللہ احد ابھی سمجھ میں آئے گا. اب قل هو اللہ احد کہہ رہے ہیں کہ ان حروف کو قلقلہ کے ساتھ اس لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مختصر سی حرکت دے کر پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان حروف کو قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا حرف تھا. پتہ چلنا چاہیے نا سننے والے کو کہ جیم تھا، دال تھا، بے تھا، میم تھا، کیا تھا، ہے نا. اس لیے یہ نقطہ یاد رہے کہ آخر ان 5 حروف میں قلقلہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے. جواب اس لیے تاکہ جب اس پر وقف کریں تو واضح ہو سکے، پتہ چلے کہ آخر میں کون سا حرف تھا یا ہے. اگر قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ان حروف کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آخر میں کون سا حرف مشکل ہے. اب یہاں پر 2 اہم نقطہ ہے، اس 2 اہم نقطے کو آپ سمجھ لیں.
قلقلہ کے لغوی معنی ہو گئے اضطراب، ٹھیک، بے چینی، لرزنا، کانپنا. اور علم تجوید کی زبان میں بھی بتا دیا کہ علم تجوید میں قلقلہ یعنی حرف ساکن کو مختصر حرکت دے کر پڑھنا. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف تو بے جیم دال. لہذا یہ حروف جب ساکن ہوں گے، کیا ہوں گے؟ جب ساکن ہوں گے تو چاہے درمیان کلمہ میں ہوں یا آخری کلمہ میں ہوں، ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی تھوڑی سی حرکت دے کر کے پڑھا جائے گا. سوال، کیوں آخر ان 5 حروف کو جب ساکن ہو تو مختصر سی حرکت دے کر یعنی قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ جواب، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ جس پر وقف کیا ہے وہ آخری حرف کیا ہے. اگر مختصر سی حرکت دے کر نہیں پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آخر میں کیا حرف تھا. چلیں اب آئیے یہاں سے 2 اہم نقطہ ہیں. نمبر 1، پہلا نقطہ، اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ قلقلہ کرتے وقت حرکت کامل نہ دیں. آپ مختصر حرکت کہا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ زیر زبر پیش پورا نہ دے دیں آپ. جب یہ ساکن ہوں اور جب قلقلہ کے ساتھ آپ پڑھیں یعنی مختصر حرکت دیں تو آپ جو حرکت دے رہے ہیں وہ مختصر ہی ہو، پوری نہ ہو جائے. وإلا اگر حرکت پوری ہو جائے گی تو سکون ختم ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا. حرف ساکن کو حرکت دے کر نہیں پڑھا جا سکتا. حرف ساکن کو وإلا پھر وہ ساکن نہیں رہ جائے گا، ہے نا؟ تو یہ توجہ رہے کہ جب آپ قلقلہ کے ساتھ انہیں پڑھیں، مختصر حرکت جب دے کر پڑھیں تو آپ بس اتنا ہی قلقلہ کریں، اتنی ہی حرکت دیں کہ وہ پوری حرکت میں تبدیل نہ ہونے پائے، پوری حرکت نہ ہو سکے. یہ ایک اہم نقطہ. دوسرے، اب ان 5 حروف کے علاوہ جو اور 23 حروف رہ جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ سکون کے وقت جب وہ ساکن ہو تو اصلاً قلقلہ نہ ہونے پائے. قلقلہ صرف انہی 5 حروف میں ہوگا. ان 5 حروف کے علاوہ اور جو 23 حروف رہ جاتے ہیں باقی ہیں، وہ 23 حروف اگر ساکن ہوں تو ساکن ہی پڑھنا ہے، مختصر سی حرکت بھی نہیں دی جا سکتی. اگر دوسرے حروف میں سکون کے وقت قلقلہ کے ساتھ یعنی مختصر سی حرکت دے کر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ان 5 پر اگر مختصر حرکت نہیں دیں گے تو غلط. باقی کیا ہے؟ اگر مختصر حرکت دیں گے تب غلط. اس کو مختصر حرکت دے کر پڑھنا ہے، باقی 23 حروف کو سکون کی حالت میں بغیر مختصر حرکت دیے یعنی بغیر قلقلہ کے پڑھنا ہے. تو 2 نقطہ قلقلہ کے سلسلے میں آپ کو یاد رہنا چاہیے. نمبر 1، حرکت پوری نہ ہو. حرکت جو دے رہے ہیں آپ، حرکت پوری نہ ہو. جو زیر زبر ہے اب پورا مت کہ الحمد، الحمد ادھر پورا ہو جائے. الحمد کھینچ دیں گے تھوڑا سا، یہ پوری ہو جائے، غلط ہو جائے گا. ہاں الحمد. البروج جا نہیں پڑھیں گے، البروج. تو حرکت پوری نہ ہو، حرکت پوری نہ ہو، یہ ایک نقطہ. دوسرے، باقی جو 23 حروف ہیں، 22-23 حروف کو سکون کی صورت میں ساکن ہی پڑھیں گے.
یعنی مختصر حرکت نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اس کو یاد کیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے انشاءاللہ تعالی. یہ جو 3 صفتیں ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، صفت استعالہ یا استعلاء اور صفت استفعال اور صفت قلقلہ، ان تینوں کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ٹھیک کون کون سے یہ حروف ہیں، یہ سب یاد ہونا چاہیے.